نکاح ایک مقدس معاہدہ. میں مختصر چند باتیں کروں گی. ہمارے ہاں نکاح کو بنیادی طور پہ تقدس ہی حاصل رہا ہے، اور ہماری مجلس نکاح آج بھی اس جیسے تیسے دور میں بھی ہم سب جانتے ہیں کہ ہم میں سے اکثر لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ الگ سے ایک تقریب ہو. آپ نے دیکھا ہوگا اس کے لیے لباس کا انتخاب بھی عام طور پہ دلہن کے لیے بھی سفید اور اس طرح کی چیزیں، جن چیزوں کے ساتھ ہم تقدس وابستہ کرتے ہیں ہم ان ساری چیزوں کا اہتمام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بعد میں ہم نے جتنا بھی رولا گولا کرنا ہو، لیکن اس کے باوجود میں نے کئی جگہوں پہ دیکھا ہے کہ نکاح کے لیے مسجد کا انتخاب بھی ہمارے ہاں اکثر یہ اس کا رواج ہوتا ہے. لیکن یہ تصور جو ہے ہمارے یہاں بنیادی طور پہ ویسٹ سے آ رہا ہے کہ یہ کانٹریکٹ ہے، اور اگر ہم اسلام کی روح سے دیکھیں تو ہمیں اس میں وہ بھی نظر آتی ہیں. کانٹریکٹ بنیادی طور پہ وہ معاہدے ہوتے ہیں کہ جن میں قانون بھی کار فرما ہوتا ہے، اور قانون کی قوت جہاں پہ دوسرے طرح معاملات نہ چل رہے ہوں تو اس کو استعمال کیا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ویسٹ میں یہ عام طور پہ لیگل کانٹریکٹ ہوتا ہے، اور اکثر لوگ کورٹ میں جا کے نکاح وغیرہ کے معاہدے جو ہیں وہ لکھاتے ہیں. چرچ کا بھی ایک رول رہا ہے، لیکن چرچ کا کم. اور اگر یہ نکاح ہو، کیونکہ ہم نے ابھی ایک چھوٹا سا کچھ لکھنے کا کام کیا تھا، ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ نکاح کا رواج جو ہے وہ 60 to 70% ڈیکریز ہوا ہے، نیچے آیا ہے. اور پارٹنرز اور یوں ہی مل کے رہنا، کوہیبیٹیشن اور ان چیزوں کے رواج بڑھے ہیں، حتیٰ کہ اس کے سائنس ہمارے ہاں بھی نظر آنے لگے ہیں. یہ جو نور مقدم کا کیس تھا، ہمارے یہاں بنیادی طور پہ یہ معاملہ تب اچھلتا ہے کہ جب کوئی بڑا سانحہ اور حادثہ ہو. اسلام آباد میں ہوا، اور صفاکی اور بہیمیت اس میں کچھ اتنی زیادہ آئی کہ وہ بہت ہی ہائی لائٹ ہو گیا. ورنہ اس سے پہلے اس طرح کے 2 کیسز لاہور میں بھی ہوئے تھے، لیکن وہ اتنے زیادہ اس طرح ہائی لائٹ نہیں ہو سکے جس طرح سے یہ ہوا. تو جب آپ نے ایک معاملے کو کانٹریکٹ بنا دیا، جب آپ نے اس میں صرف قانون کو ڈال دیا، اور قانون میں بھی مغرب اور ہمارا اختلاف ہے. اسلام قانون کی بنیاد بھی اور قانون میں ساتھ ساتھ چلنے والی چیز بھی اخلاق کو رکھتا ہے. اخلاق کے بغیر قانون بے معنی ہے، اس کے بغیر قانون کی کوئی وقت نہیں ہے. تو وہاں پہ جب انہوں نے اس کو کانٹریکٹ کہا اور وہ کانٹریکٹ ختم ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہمیں بڑی اچھی چیزیں لگتی ہیں. عورتوں کو ایک دم طلاق مل جاتی ہے، ان کو آدھے پیسے مل جاتے ہیں، ان کو فلاں فلاں مل جاتا ہے. مردوں نے گریز کا سیدھا راستہ نکالا، نکاح ہی نہیں کریں گے. طلاق کہاں سے ہوگی؟ نہ طلاق ہوگی، نہ پیسے دینے پڑیں گے، نہ کچھ ہی نہیں کریں گے. طلاق کہاں سے ہوگی؟ نہ طلاق ہوگی، نہ پیسے دینے پڑیں گے، نہ کچھ اور ہوگا. کوہیبیٹیشن پھر چلے گی. تو جب معاہدے میں سے تقدس کو نکالیں تو پھر خاندان باقی نہیں رہتا. انسانوں نے اس بات کو ہمیشہ سے سمجھا تھا، اور آپ دیکھیے کہ ہر مذہب میں، ہر معاشرت میں کوئی نہ کوئی مذہبی شخصیت، کوئی نہ کوئی مذہبی ادارہ اس میں یعنی انوالو رہا ہے. آپ ہندوؤں کو دیکھ لیں، آپ کرسچنس کو دیکھ لیں. پوپ اس وقت دعائیاں دے رہے ہیں کہ ببلیکل فیملی کی طرف آؤ، ادھر سے چھوڑو تم سارے لوگ. لیکن ظاہر ہے کہ پوپ کو بھی ایک وقت آیا ہے کہ انہیں ہومو سیکچویلٹی کی بھی حمایت کرنی پڑ رہی ہے، اور انہوں نے اپنے ہاں اس چیز کی اجازت دی ہے. یعنی جب آپ اس کو معاہدے پہ لے آئیں گے نا، پھر معاہدہ آپ جس سے چاہیں کریں، اس میں قانونی شقیں جو چاہیں رکھیں اور جو چاہیں نکال دیں. قانون تو وہاں پہ کوئی خدا کا قانون تو نہیں چل رہا. انسان بیٹھیں گے، ان کی پارلیمنٹ توثیق کریں گی، معاشرے اس کو قبول کریں گے، اور اس طرح سے چلے گا. اگر ہم اسلام کو دیکھیں تو یہاں پہ نکاح میں قانونی چیزیں موجود ہیں. مثلاً مہر ایک لازمی چیز ہے، اور مثلاً اس میں ایجاب اور قبول دونوں لازمی ہیں. آفر ہو رہی ہے اور ایکسیپٹنس ہو رہی ہے. آفر بنیادی طور پہ لڑکی والوں کی طرف سے، اور قرآن مجید نے اس کو یعنی کچھ چیزیں بڑی اوپنلی آتی ہیں، اور کچھ چیزیں قرآن اس طرح بیان کرتا ہے کہ آپ اس میں سمجھ سکتے ہیں. مردوں کو حکم دیا نکاح کرو، عورتوں کے لیے حکم دیا ان کے نکاح کر دو. یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ آفر فیملی کی طرف سے جا رہی ہے. اور یہ ہم سب جانتے ہیں جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں کہ اس چیز میں کتنا باوقار معاملہ ہے ایک عورت کے لیے، کتنا باعزت اس کا وہ ایک معاملہ ہو جاتا ہے کہ وہ تھوڑی سی ایک سٹیپ پیچھے ہے. اگرچہ
اس کی رائے اور اس کی مرضی ہمارے سامنے احادیث ہیں، اس کی رائے اور اس کی مرضی ہمارے سامنے احادیث ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں لڑکیوں کی رائے لینے کو کہا ہے، اور کنواری سے کہا کہ اس سے اذن لو، اور جس کا پہلے نکاح ہو چکا وہ تو منہ سے بول کے بتائے کہ ہاں میں اس سے کروں گی یا میں اس سے نہیں کروں گی۔ تو یعنی آپ اس میں کانٹریکٹ کی یہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں فریق راضی ہیں، اس میں ایک آپ اس کو مہر کو عوض بھی کہہ سکتے ہیں، اور اسلام نے اس کو اکرام کا ذریعہ بھی بنایا۔ جب ہم اسلام کے قانونی اور فقہی مباحث پڑھتے ہیں تو وہ اس کو عوض بھی کہتے ہیں، لیکن اس کو آپ دیکھیے کہ قرآن مجید نے اس کو بھی خالص قانونی چیز نہیں رکھا، بلکہ اس کے اندر آپ دیکھیے کہ تم عورتوں کو بڑی خوشی سے ان کے مہر دو، جہاں پہ یہ بات کہی وہاں کہا کہ اگر وہ معاف کر دیں اپنی خوشی سے تو تم فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، مزے مزے سے کھاؤ پیو ہو سکتی ہیں۔ جس چیز کو قرآن مجید نے اصل میں پیش نظر رکھا ہے نکاح کے اندر، وہ صرف کانٹریکٹ نہیں ہے، شرطیں کیا ہیں، کیا ہوں گی، کیا نفقہ ہوگا۔ ہم لوگ بہت اس میں پھنسنے لگ گئے ہیں اب، یعنی جس طرح ہم اس طرف کو جا رہے ہیں، نکاح نامے کے اندر بھی یہ شرط موجود ہے، کیا دیا کیا لیا، لوگ وکیل بھی بٹھانے لگ گئے ہیں۔ دیکھیے یہ معاملے صرف قانونی تو ہیں ہی نہیں، یہ ویسٹ کا وہ جو تصور اس وقت پوری دنیا پہ حاوی ہو رہا ہے، وہ اس کو زیادہ قانونی رنگ دے رہا ہے، اور اس کے نتیجے وہ تو بھگت رہے ہیں، ہم بھی اس طرف کو جا رہے ہیں۔ اسلام نے بنیادی طور پہ اس چیز کو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریلیجس سیگمنٹ کے طور پہ پیش کیا ہے، کہ انبیاء کی مثلا قرآن مجید نے بات کی اور وہاں پہ کہا کہ ہم نے ان سب کو گھر والا بنایا تھا، ان کی بیویاں ہوتی تھیں، ان کے بچے ہوتے تھے۔ آپ پرانے نبیوں کی قرآن میں قصے پڑھیں کہ لوگ ان سے کہتے تھے اچھا یہ وہ ہے نبی جو بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، تو قرآن مجید نے کہا ہاں یہ بازاروں میں بھی چلے پھریں گے، اس لیے کہ ان کے گھر والے ہیں، ان کے بال بچے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت زکریہ علیہ السلام کی ہمیں نظر آتی ہیں دعائیں، جو انہوں نے نیک اور صالح اولاد کے لیے مانگی۔ اور بڑی دلچسپ چیز اس میں ہمارے سامنے ایک کمپیریزن سے آتی ہے، کمپیریٹیو ریلیجنز پڑھاتی ہوں، اس میں ہم بائبل بھی پڑھتے ہیں، وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل یہ بات کرتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کے ریوڑ ہیں بڑے بڑے جانوروں کے، اور بہت پھیلا ہوا آپ سمجھیے کاروبار ہے، اور وہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ یہ ساری میری دولت جو ہے یہ میرے غلام کو چلی جائے گی، مجھے تو ایک بیٹا دے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تصور کی جڑ کاٹی، آپ نے فرمایا ہم تو معاشر انبیاء ہیں، ہماری وراثت نہیں چلتی، ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا مادی اشیاء کا، انبیاء کی وراثت نبوت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس طرح یہ وراثت عطا کی کہ دنیا کے جو 3 بڑے الہامی مذاہب ہیں وہ حضرت ابراہیم پہ متفق ہیں۔ تو یعنی یہ تقدس ہے اس چیز کا کہ انسان اپنے پیچھے وہ نسلیں چھوڑ کے جائے کہ جو زمین پہ اللہ کی نام لیوا ہوں، اور اس مقدس معاہدے سے باہر اسلام ایسی کسی چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا اولاد کو، اگرچہ وہ اس کو زندگی کا حق دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بدکرداری کے مقدمات آئے ہیں، آپ نے وہاں پہ یہ نہیں کہا کہ اس بچے کو پیدا ہونے سے پہلے یا پیدا ہونے کے بعد ختم کرو، لیکن اسلام نے اس کو وہ سوشل سٹیٹس اس لیے نہیں دیا کہ جب یہ ایکسیپٹنس ہو جائے گی تو پھر معاملہ یہ ہوگا جو آج ویسٹ میں ہو رہا ہے کہ 60 to 70% جو ہیں وہ ناجائز اولادیں ہیں۔ پھر ان کا صرف یہ معاملہ نہیں ہوتا کہ جب آپ اس معاہدے کے تقدس کو تار تار کرتے ہیں، آپ کے پورا معاشرہ بکھرنے لگتا ہے۔ آج ان کی حکومتیں سوچ تو رہی ہوں گی، اگرچہ وہ اظہار نہیں کرتی ہیں، کہ سنگل مدرز پہ ان کے بجٹ کا کتنا بڑا حصہ جا رہا ہے۔ پوری قوم بدکرداری کی قیمت ادا کر رہی ہے، بیماریوں کی صورت میں بھی، اس میں بھی ٹیکس پیئرز کا پیسہ جا رہا ہے، لیکن سنگل پیرنٹس پہ بھی ٹیکس پیئرز کا پیسہ جا رہا ہے۔ تو اسلام نے جو اس کو نکاح کو اس کے حوالے سے سارے رشتوں کو جو تقدس دیا، ہمارے یہاں ساس سسرال یہ گالی بنے ہوئے ہیں، اور ان کا تصور ہی ہم بگاڑتے چلے گئے ہیں، یہاں تک کہ بس یعنی لڑکیوں میں کوئی بات کرنی ہو یا لڑکیوں میں کوئی بات ہو رہی ہو، آپ بیٹھیں اور سنیں، یا خواتین کے حلقوں میں عام طور پہ
کہ ہم نے سسرالی سارے رشتوں کو ایک نفرت کی علامت بنا دیا. قرآن تو اس کو اللہ کی نشانی اور سسرال کے رشتے بنائے ہیں. یہ نبیوں کے بھی تھے اور یہ ہر انسان کے بھی ہوں گے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 میں موٹی موٹی مثالیں بیان کروں گی کہ جہاں پہ اس کو دینی رنگ دیا ہے، صرف دنیاوی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع نہیں فرمایا کہ آپ حسن و جمال تلاش کریں. آپ نے فرمایا کہ اللہ بھی جمیل ہے اور وہ بھی جمال کو پسند کرتا ہے. لیکن جب آپ نے 4 چیزوں کی وہ فہرست بتائی کہ دیکھو 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، تو آپ نے اس میں دین کو سب سے اوپر رکھا. مطلب کیا ہے کہ تمہاری پہلی پرائیورٹی یہ ہو، اس کے بعد چیزیں جو ہیں ان پہ کوئی بھی کمی بیشی ہو سکتی ہے، کوئی کمپرومائز ہو سکتا ہے، لیکن اگر یہ نہیں ہوگا تو تم سمجھو کہ یہ معاملہ شاید صحیح نہیں چلے گا. حالانکہ آپ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صاحب نے آ کے ذکر کیا کہ میں فلاں عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا دیکھ لو، انصاریوں کی آنکھوں میں تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے، لڑکی کو دیکھ لے. لڑکیوں کو اجازت دی کہ وہ دیکھ سکتی ہیں. اگر خاتون نے آ کے کہا جس سے میرا نکاح کیا ہے، میں نے دیکھا گھونگھٹ میں سے ذرا سا جب وہ آ رہا تھا مجھے تو ذرا اچھا نہیں لگا، سب سے قد میں کم تھا، سب سے شکل میں ایسا تھا اور مجھے وہ نہیں اچھا لگا، میں اور وہ اکٹھے نہیں رہ سکتے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے نہیں رہ سکتے، اس نے جو تمہیں مہر دیا وہ اس کو واپس کر دو، نکاح کو ختم کر دیتے ہیں. ان ساری چیزوں کی رعایت کے باوجود اسلام نے جو دینداری کو اہمیت دی ہے وہ ہمیں اس طرف لے کے جاتی ہے کہ نکاح بہرحال ایک دنیاوی چیزوں میں سے ہی نہیں ہے، صرف اس کا تعلق انسان کے دینی معاملات سے. وہ جو حدیث آئی کہ انسان اپنے نصف دین کو مکمل کرتا ہے، وہ اپنے نصف دین کو بے دینی سے تو مکمل نہیں کرتا ہے، وہ اپنے انتخاب سے اپنے دین کو مکمل کرتا ہے. اگر اس کا سلیکشن صحیح نہیں ہے تو حضرت عمر نے تو ایک مرتبہ اپنے ایک بیٹے کو طلاق کا بھی کہا. بعد میں لوگ اس چیز کو بڑا جواز بناتے ہیں، بڑی اس طرح کی بات کرتے ہیں. بیٹے کو طلاق کا بھی کہا، بعد میں لوگ اس چیز کو بڑا جواز بناتے ہیں، بڑی اس طرح کی بات کرتے ہیں. حضرت عمر نے بیٹے سے کیوں طلاق دلوائی؟ والدین اس کو استعمال کرتے ہیں ٹول کے طور پہ، لیکن ہر کوئی عمر نہیں ہوتا اور ہر کوئی عبداللہ ابن عمر نہیں ہوتا. بات تو یہ ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اور شیطان راستہ بدلتا ہے جہاں پہ عمر کو دیکھتا ہے. تو بات یہ ہے کہ بندہ اس فقاہت کو دیکھے، اس چیز کو دیکھے، لیکن اصل چیز اسلام نے اس چیز کو قرار دیا کہ دینی معاملہ ولین حیثیت رکھے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس لڑکی یا لڑکے کا رشتہ آئے اور وہ دیندار ہو، اگر تم اس کو قبول کرنے میں لیت و لال کرو گے، کیڑے نکالو گے جیسے ہم نکالتے ہیں، تو پھر بڑا فساد پھیلے گا. اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں. ہمارے کتنے سارے معیار ایسے ہیں. ابھی عافیہ بھائی جی کہہ رہی تھیں جلدی شادیاں اور اس طرح کی. مجھے یاد ہے میرے سارے ماموں کی شاید انڈر 20 شادیاں ہوئیں. سیٹل وہ بعد میں ہوتے تھے. ہمارے پاس 35 اور 40 سالوں کی عمر میں شادیاں ہو رہی ہیں. اور لڑکیاں بھی اسی طرح. ایجوکیشن کا سسٹم بدلا، یہ ایک بڑی سوشل چینج آئی ہے. اور اس میں یہ ایک چینج بڑی آ رہی ہے، آپ ہی نکاح نامہ پڑھا دو، ساری چیزیں پڑھا دو، حقوق اور فرائض مت بتاؤ. لیکن چونکہ نکاح نامہ ہمارے یہاں ایک طرف کو جھکتا ہوا آ رہا ہے، بنیادی طور پہ اس قانون پہ ہمارے اہل علم کو بڑے اعتراض ہیں. بات یہ ہے کہ اللہ اور رسول جو فیصلہ کریں، قرآن مجید نے سیدھی تو ایک بات کہی ہے کہ تمہارا یہ اختیار نہیں ہے کہ تم اس کو ناپسند کرو اور تم اس کو ریجیکٹ کرو. لیکن وہ کیوں نہیں ہے؟ قرآن نے کہا نبی اولا بالمؤمنین علی انفسہم، نبی اولا ہیں. کیوں ہیں؟ ماں باپ کسی اولاد کے لیے غلط فیصلہ کر سکتے ہیں، اولاد خود اپنے لیے غلط فیصلے کرتی ہے، جو ہمیں اکثر ہی لگتا رہتا ہے کہ ان کا یہ بھی غلط سوچ رہے ہیں اور وہ بھی غلط سوچ رہے ہیں. لیکن اللہ اور نبی کی کوئی غرض وابستہ نہیں ہے. جہاں پہ ان کے احکام آتے ہیں نا، آپ ذرا، اور نبی کی کوئی غرض وابستہ نہیں ہے. جہاں پہ ان کے احکام آتے ہیں نا، آپ ذرا ان کی تہ میں اتر کے دیکھیں. میں بچیوں کو اکثر سمجھاتی ہوں، انہیں بڑی یہ والی حدیث یاد ہوتی ہے، عورت پسلی سے پیدا ہوئی ہے، عورت ٹیڑھی ہے. میں نے کہا یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے کہتے ہیں یہ تو بچے ہیں. بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں نا ہم 100 باتوں میں کہ بچوں نے اور کیا کرنا ہے، بچے تو بچے ہیں. اللہ کے نبی نے عورتوں کی رعایت کی طرف جو توجہ دلائی ہے، وہ سارا کچھ اگر ہم سامنے رکھیں تو بنیادی طور پہ اس حدیث کا بیک گراؤنڈ بھی وہی ہے کہ ان کا جو مزاج ہے، ان کی جو عادتیں ہیں، ان کے اندر جو فطری طور پہ جو چیزیں رکھی گئی ہیں ان کے ساتھ چلو گے تم، ان کو بدل کے نہیں. مردوں والے مزاج ہمارے نہیں ہو سکتے، نہ ہونے چاہیے، اور عورتوں والے مزاج مردوں کے بھی نہیں ہونے چاہیے. وہ یہ کچھ کرتے اچھے نہیں لگتے.
تو اللہ نے اور اس کے رسول نے جو کچھ ہمارے لیے دیا وہ بہترین چیز ہے، اس میں انتہائی حد تک رعایت ہے۔ آپ قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے سب سے زیادہ تقویٰ کی نصیحت کس معاملے میں ہے؟ طلاق کے معاملے میں۔ سب سے زیادہ انسان تقویٰ کو چھوڑتا ہی طلاق کے معاملے میں ہے۔ وہاں پہ کہا کہ طلاق مرتان، 2 دفعہ ہے طلاق دے سکتے ہو ایک عورت کو، تیسری دفعہ سے تو معاملہ ہی ختم ہوگا، لیکن فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف، اچھے طریقے سے پھر رکھنا ہے۔ اگر رکھنا ہے نا، فیصلہ کر لو، سوچ لو کہ اس کو رکھنا ہی ہے، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف، معروف وہ ہوتا ہے کہ آپ دین شریعت کو نکال بھی دیں، پورا معاشرہ اور پورے انسان اس کو اچھا کہتے ہوں، اتنا اچھا طریقہ۔ او تسریح بِإحسان، چھوڑنا ہے تو بڑے اچھے طریقے سے، احسان کا روٹ ورڈ ہے حسن، ایسا معاملہ جو بہترین ہو۔ طلاق جہاں ہونے جا رہی ہے وہاں پہ کہا کہ امساک بالمعروف ہوگا، اچھی طرح رکھو گے یا اچھی طرح چھوڑ دو گے۔ عاشروہن بالمعروف، پوری زندگی جو عورتوں کے ساتھ گزارنی ہے عاشروہن بالمعروف، پوری زندگی جو عورتوں کے ساتھ گزارنی ہے بہترین گزارنی ہے۔ اب 15,000 خرچہ لکھوا لو، میں بچیوں کو ضرور سمجھا دیتی ہوں، فائنل ایئر کی بچیاں ہوتی ہیں نا، یہ ایم فل کی ہوتی ہیں، بی ایس میں فائنل ایئر، میں کہتی ہوں دیکھو آپ نے خرچہ لکھوا لیا 15,000، 50,000، 1,00,000 لکھوا لیا آپ نے، کوئی لا کے منہ پہ مار دے یہ لو، کیا ہے وہ؟ کس عورت کو یہ اچھا لگے گا؟ وہ پیسے اس کا اٹھانے کو بھی دل نہیں کرے گا۔ تو زندگی کی خوبی یہ نہیں ہے کہ آپ نے قانوناً کیا حاصل کر لیا، آپ کا کانٹریکٹ آپ کو کیا دے رہا ہے۔ ہم نے اپنے گھروں میں دیکھا اور ہم نے اپنی زندگی میں برتا، جو کچھ ایثار سے ملتا ہے وہ کہیں سے نہیں ملتا، اور اللہ نے ایثار کی یہ صلاحیت عورت کو زیادہ دی ہے۔ شاید اس نے ماں بننا ہوتا ہے اس لیے کہ ماں کے لیے کون جاگتا ہے؟ میں نے اپنے گھر میں بھی دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ابا ایک وقت تک رکتا ہے پھر تکیہ اٹھاتا ہے دوسرے کمرے میں چلا جاتا ہے۔ ماں نہیں چھوڑ سکتی اس بچے کو، کہیں چھوڑ بھی سکتی خود، اور یہ مشرق کی ماں ہی نہیں ہے، یہ مسلمان ماں ہی نہیں ہے، یہ دنیا بھر کی ماں ہے۔ پیچھے بطول میں ایک آرٹیکل آیا ہے، خاتون نے لکھا ہوا پارٹنر کے ساتھ رہی، کوئی بال بچہ ہوا، وہ اس کو تنگ کرنے کے لیے لے گیا، 10 سال گزر گئے تھے، اس نے کہا کہ مجھے یوں لگتا ہے میرے جسم کا ایک حصہ کہیں اور ہے، وہ میرے پاس نہیں ہے۔ یہ فطرت ہے اس کی، اور اس کا ایثار گھروں کو بچاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ مرد بھی اس ایثار کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ وہ جو قرآن مجید نے کہا نا کہ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، قرآن نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت کا تعلق رکھا ہے نکاح میں۔ میں جب بھی تفہیم القرآن میں اس کی تفسیر پڑھتی ہوں نا، مجھے نہیں پتا اور جھومنا کس کو کہتے ہوں گے، فزیکل شاید نہیں ہوتا، لیکن میں اس کو بار بار پڑھتی ہوں۔ مولانا مودودی نے لکھا ہے کہ ایک وقت تک جسمانی تعلق اٹریکشن بنتا ہے، لیکن اس کے بعد جو تعلق بنتا ہے اس کو رحمت کہا اللہ نے، کہ آپ کا دل کا تعلق ایک ایسی بانڈنگ قائم ہو جائے، اس کو رحمت کہا اللہ نے، کہ آپ کا دل کا تعلق ایک ایسی بانڈنگ قائم ہو جاتی ہے۔ وہ کہاں سے بنتی ہے؟ وہ 2 مہینوں، 4 مہینوں، 6 مہینوں اور 4-6 سالوں میں نہیں بنتی، وہ آپ کی زندگی میں آپ کا رویہ جو ہے وہ اس بانڈنگ کو ڈیولپ کرتا ہے، اور قرآن اسی چیز کو تقدس دیتا ہے۔ یہ اللہ کے نام پہ ہوگا، یہ اللہ کے نام پہ چلے گا، اور پھر قرآن وہ جو کہتا ہے نا ازواج مطہرہ، یہ جنت تک بھی چلے گا اگر آپ چاہیں گے۔ ایک عورت نے، کسی نے پوچھا کہ ایک عورت کے زیادہ شوہر ہوئے، آپ نے فرمایا کہ وہ سلیکٹ کرے گی، سلیکشن پاور وہاں پہ عورت کے پاس ہوگی جس کا اخلاق اچھا ہوگا، اور آپ نے فرمایا اخلاق والے تو دنیا آخرت کی بھلائیاں لے گئے۔ آپ دیکھیے کانٹریکٹ میں اخلاق نہیں ہوتا، قانونی شقیں ہیں، تم یہ کرو گے تو کانٹریکٹ چلے گا، تم یہ کرو گے تو کانٹریکٹ نہیں چلے گا۔ ہم بھی اسی طرح چلانے کی کوششیں کر رہے ہیں، ہماری لڑکیاں بھی، یعنی میں نے ایک لڑکی کو دیکھا، پہلے میں نے اسے پہ دیکھا کہ میں کیا ہوں، میں سخت لونڈیا ہوں، میں کہا یہ کیا؟ ایک دن دیکھا تو لڑکی شرٹ پہ لکھے پھر رہی میں سخت لونڈیا ہوں۔ یہ ابھی مارچ آنا ہے اور یہ سارے کچھ ہمارے یہاں نظر ہے۔ آپ اپنی سختی سے کیا حاصل کریں گے؟ آپ کے لونڈیا ہونے سے کسی کو کیا حاصل ہوگا؟ آپ معاشرے کو کیا دیں گے؟ آپ اپنے ملک کو کیا دیں گے؟ آپ اس دنیا کو کیا دیں گے؟ اور آپ اپنے لیے کیا سمیٹیں گے؟ اصل بات تو یہ ہے نا۔ تو نکاح میں جو اس کے انتخاب سے لے کے اور جو اس کے آخری دم تک نبھانے میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا کہ وہ مرد اور وہ عورتیں جو ذائقے چکھتے پھرتے ہیں اور جو طلاق کی خواہشیں کرتے ہیں، اور وہ عورت جو بات بات پہ طلاق مانگتی ہے، آپ نے کیوں ان کے لیے سخت الفاظ فرمائے؟
اور کیوں پورے معاشرے کو اس بات کا ذمہ دار بنایا کہ خیر کی بات تو کرو، جوڑنے کی بات تو کرو، میاں بیوی میں توڑنے والی بات نہیں کرنی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں بتا رہی ہیں صرف یہ دو انسانوں کا کوئی قانونی معاہدہ نہیں ہے کہ یہ کیا تو چلے گا اور وہ کیا تو ٹوٹے گا۔ آپ ایثار کا جتنا جوڑ لگا سکتے ہیں لگائے، وہ دنیا میں واپس آتا ہے۔ شاہ ولی اللہ نے لکھا، اور جب میں نے پہلی دفعہ پڑھا تو میں نے اس کو کتنے دن ہی سوچا۔ انہوں نے کہا دنیا میں کوئی نیکی ایسی نہیں ہے کہ جس کا آپ کو دنیا میں اجر نہیں ملتا، اور کوئی گناہ ایسا نہیں ہے، اور کوئی انسان کی غلطی ایسی نہیں ہے جو پے بیک نہیں ہو جاتی اس دنیا کے اندر۔ آخرت تو ہے ہی، وہاں پہ تو مکمل ہونے ہیں معاملے، لیکن دنیا کے اندر جیسی آدھی ادھوری چیزیں ہمیں اور ملتی ہیں، یہ بھی پے بیک ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم ان معاملات کو سمجھیں، ہم اپنے بچے بچیوں کے لیے انتخاب میں بھی اس چیز کو رکھیں، اور ہم اس خناس کو اپنی اولاد کے اور ارد گرد کے لوگوں کے دماغ سے نکالنے کی کوشش کریں کہ یہ برابری اور وہ برابری اور وہ برابری۔ قانوناً اسلام نے آپ کو جتنے حق دیے ہیں نا، اس سے زیادہ کہیں مل نہیں سکتے ہیں۔ کمپیریٹیو اس سے زیادہ کہیں مل نہیں سکتے ہیں۔ کمپیریٹیو سٹڈیز کرتے ہوئے جس چیز کا احساس ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ یہ ہوتا ہے۔ اور جہاں اسلام نے آپ کو روک دیا نا، وہاں آپ یقین کیجئے آپ میں سے، ہم میں سے کسی کا اس میں فائدہ نہیں، کسی کا۔ آپ اس کو ڈیپلی سوچیں، آپ کو یہی چیز نظر آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنے دین کی حکمتوں کو سمجھ سکیں، ہم گہرا فہم حاصل کریں، اور ہم اس سے وہ صحیح فائدہ اٹھائیں اور اپنی نسلوں تک منتقل کریں کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے لیے خیر اور بھلائی اور فلاح دنیا اور آخرت کی جمع کی ہے۔